سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. کب یوز کرتے ہیں اس نون سکیلا کو؟ نمبر ایک تو یہ کہ یہ آپشنل ہوتا ہے. نمبر 1 امر کے لیے. فعل و امر میں آپ نے سٹریس دینا ہو تو یہ آپشنل ہے. آپ چاہیں تو اس کو یوز کر لیں, چاہیں تو نہ کریں. مثلا آپ کہتے ہیں انزلن من السیارۃ, نزل ینزل سے انزل تھا نا, نزل ینزل سے امر تھا انزل. انزل کے ساتھ جب آپ نے نون مشدد لگایا تو یہ بن گیا انزلن. انزلن من السیارۃ, اترو او بوائے گاڑی سے نیچے. یعنی امر کی صورت میں یہ آپشنل ہے. مضارع میں بھی یہ آپشنل ہے. اگر مضارع یعنی لام الامر کے ساتھ آ رہا ہو تب. یہ امر تو ویسے ہے نا لام الامر والا, یعنی طلب بن رہی ہو تب, نہیں بن رہا ہو تب, اور تیسری صورت استفہام کی. ان تینوں صورتوں میں پھر ونس اگین یہ آپ کے پاس چوائس ہے, آپ لگا سکتے ہیں امر نہیں یا استفہام کے لیے. مثلا آپ کہتے ہیں لا تأکلن, یہ لا ناہیہ کہنا, لا تأکلن وَأَنْتَ شَبْعَانُ. مت کھاؤ وَأَنْتَ شَبْعَانُ, جب تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو. تو یہ لا جو ہے یہ لا ناہیہ کا تھا نا. هل تسافرن استفہام کے لیے. حل تسافرن وانت مریض, یعنی کیا اس حال میں بھی تو سفر کرے گا جبکہ تو بیمار ہے. تو استفہام میں یہ آپ کے لیے آپشن ہے کہ کہنے والا اگر ضرورت سمجھتا ہے کہ مجھے زور دینا چاہیے تو وہ لگا لے, نہیں دینا چاہتا تو اس کے بغیر سمپل وہ کہے اسے انزل من السیارۃ. حل تسافر وانت مریض, یا اسے کہے لا تاکل وانت شبعان. یہ نون مشدد لگانا مینڈیٹری نہیں ہے یہاں پر, یہ آپشنل ہے آپ کے پاس کہ آپ لگا سکتے ہیں. نمبر 2 ہے, اس کو میں اگر الف کہہ لوں تو اس کو میں بے کہتا ہوں. یہ لازم ہے, کمپلسری ہے. یہ لازم ہے فعل مضارع کے ساتھ جبکہ یہ مضارع جو ہے یہ جواب القسم بن رہا ہو. فعل مضارع کے ساتھ اس کا نون ثقیلہ کا آنا مینڈیٹری ہے اس صورت میں جب آپ پہلے قسم لائیں, اور قسم کے جواب میں آپ جب جواب القسم میں فعل مضارع لے کر آتے ہیں تو اب ضروری ہے کہ آپ نون ثقیلہ کے ساتھ اس کو لائیں گے.
مثلاً آپ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم آ گئی نا، لَأَحْفَظَنَّ القرآن الکریم. ٹھیک، یہ قسم ہے. یہ سارا جملہ جو ہے یہ جواب القسم ہے. اور جواب القسم فعل مضارع کے ساتھ آ رہی ہے. احفظو، تو لام بھی لام القسم کا آپ لائیں تاکید کے لیے، اور نون بھی مشدد آپ لائیں سٹریس دینے کے لیے. تو واللہ، اللہ کی قسم، لاحفظن القرآن الکریم، میں لازماً یاد کروں گا قرآن مجید کو. تو لاحفظن یوں استعمال ہوگا. شرائط کیا ہیں جن شرائط کے ساتھ یہ جواب القسم کے ساتھ استعمال ہوگا؟ پہلی شرط، جملہ مثبت ہو، افرمیٹو سینٹینس ہو. جیسے یہ ہے نا، آپ ایک پازیٹیو کام کرنے جا رہے ہیں، واللہ لأحفظن القرآن الکریم، یہ مثبت جملہ تھا. یعنی یہ نون ثقیلہ جو ہے، نون مشدد، اور یہ جو لام ہے لام القسم والا، یہ والا لام، یہ منفی جملوں کے ساتھ نہیں آتے ہیں. اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جملہ مثبت ہونا چاہیے، تب آئے گا یہ. مثلا اگر یہ کہنا ہو کہ واللہ لا اخرج، واللہ لا اخرج، جملہ تو ابھی بھی قسمی ہے نا، آپ قسم کھا کر بات کریں، یہ قسم ہے تو یہ جواب القسم ہے. لیکن آپ جواب القسم کے ساتھ اب نہ یہ والا لام لائیں جو توکید ہی کے لیے آتا ہے، اور نہ آپ نے اس کو اخرجن نہ بنایا ہے، کیونکہ نون مشدد اور لام یہ جو قسم کے جواب میں آتا ہے تاکید کے لیے، یہ صرف مثبت جملوں کے ساتھ آتے ہیں. اس جملے کے ساتھ میں جواب القسم میں لام یا نون نہیں لا سکتا. نمبر 2 شرط یہ ہے کہ جملے میں فعل مضارع فیوچر کے لیے ڈیفینیٹ ہو. فعل مضارع کا ترجمہ صرف مستقبل میں جا کے کیا جا سکتا ہو. اگر حال میں ہو، اگر مضارع پریزنٹ میں ہو تو صرف لام آئے گا. نون نہیں آئے گا اس میں. مثلا آپ کہتے ہیں واللہ لأحبک، بائی گاڈ آئی لو یو. آئی لو یو یہ حال میں ترجمہ ہو رہا ہے نا، احبو کا یہ حال میں ہو رہا ہے، تو یہ احبن کا نہیں کہہ سکتا تھا میں اس کو. یہ لام تو آیا ہے لیکن نون مشدد نہیں آیا اس کے ساتھ، نون مشدد آ نہیں سکتا تھا اس کے ساتھ. لیکن آپ کہتے ہیں واللہ لأظنک، اظنک، واللہ لأظنک صادقا.
یہ اظنو جو ہے اس میں آپ لے آئے واللہ لا اظنک صادقا، اللہ کی قسم میں تو تمہیں سچا سمجھتا ہوں، واللہ لا اصائدنہ، واللہ لا اصائدنہ، اللہ کی قسم میں لازماً اس کی مدد کروں گا۔ تو یہ لام بھی آیا اور نون مشدد بھی آیا کیونکہ جملہ مثبت ہے آپ کا۔ دیکھیں اس کو میں یوں بھی لکھ سکتا تھا، یعنی اس میں اس صورت میں اس کا ترجمہ جو ہے مستقبل میں ہو رہا ہے، لازماً کروں گا۔ آپ کہتے ہیں واللہ لأصائد ہو، اس میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم میں اس کی مدد کرتا ہوں، اور اس میں کر دیں کروں گا، میں لازماً اس کی مدد کروں گا، واللہ لأصائدنہ، میں اس کی لازماً مدد کروں گا، واللہ لأصائدہ، اللہ کی قسم میں اس کی مدد کرتا ہوں، یعنی یہ پریزنٹ میں ہے نا۔ تیسری کنڈیشن اس میں یہ ہے، یہ جو لام ہے یہ فعل کے ساتھ آئے، اگر یہ لام کسی اور لفظ کے ساتھ آئے گا تو فعل مضارع نون مشدد کو نہیں لے گا۔ اس صورت میں فعل مضارع کے ساتھ نون مشدد نہیں آئے گا، لام کا فعل کے ساتھ آنا ضروری ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں واللہ لا الی مکہ اذهب، لا الی مکہ اذهب۔ دیکھیں محی الدین صاحب، واللہ قسم آئی، یہ لام بھی آ رہا ہے لیکن یہ لام فعل کے ساتھ نہیں آیا، فعل یہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر یہ جملہ یوں ہوتا ہے کہ واللہ اس کے ساتھ آتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں واللہ لأذهبن الی مکہ، لیکن آپ نے وہ لام حرف و جر کے ساتھ اٹیچ کر دیا، لہذا اس کے ساتھ اس صورت میں اس نون کو اٹیچ کرنا یہ نہیں ہو سکے گا، ٹھیک۔ یعنی ہم نے کہا پہلی شرط کی تھی، پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ وہ بعض کیسز میں یہ آپشنل ہے، آپ چاہیں تو لگائیں چاہیں تو نہ لگائیں، امر کے ساتھ، نہیں کے ساتھ، استفہام کے ساتھ آپشنل ہے۔ مینڈیٹری یہ ہے فعل مضارع کے ساتھ اس وقت جب یہ جواب القسم بن رہا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں، شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جملہ مثبت ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ ہے کہ فعل مضارع فیوچر کے لیے ڈیفینٹ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ لام فعل مضارع کے ساتھ آئے، کسی اور حرف یا لفظ کے ساتھ نہ آئے۔ اگر یہ کسی اور کے ساتھ آئے گا تو فعل مضارع نون مشدد کے بغیر آئے گا۔ یعنی اسی جملے کو میں اگر مشدد کر کے لکھنا چاہوں اسٹریس کے ساتھ تو میں اس کو یوں لکھوں گا واللہ لأذهبن الی مکہ تھا، اس ترتیب میں کوئی حرج نہیں۔ اب فعل لام کے ساتھ آیا تو ہم نے ساتھ نون مشدد بھی لگا دی، واللہ لسوف ازورک، اب بھی دیکھیں کہ یہ لام جو ہے یہ لام سوفا کے ساتھ آ گیا، لہذا میں نے ازورن نہیں بنایا۔ اگر یہ یوں ہوتا ہے کہ واللہ لازورن کا سوفا کے بغیر ہوتا تو پھر ہم لگا سکتے تھے، ادروائز نہیں لگا سکتے تھے اس کو۔ جیسے قرآن مجید نے کہا نا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف، یہ لام آ رہا ہے لیکن کس کے ساتھ آ رہا ہے؟
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. تو سوفا کے ساتھ جب لام آ گیا تو یؤتین نہیں بنا یا یؤتن نہیں بنا، یہ نون مشدد اس کے ساتھ نہیں آ سکتا تھا. تیسری کنڈیشن، دو کنڈیشن ہم نے یہ پڑھی کہ یہ نون مشدد جو ہے یہ آپشنل ہے امر نہیں اور استفہام کے ساتھ. نمبر دو ہم نے کہا کہ یہ مینڈیٹری ہے بعض کنڈیشنز کے ساتھ جب فعل مضارع کے ساتھ یہ آئے. تیسری صورتحال دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. جیم صورتحال ہے کہ یہ جیسے وہ میتھمیٹکس کی زبان میں نیئر ٹو یا اپروچز ٹو کہتے ہیں، تو تقریباً یہ کمپلسری ہوتا ہے جملہ شرطیہ کے بعد، یعنی ان پلس ما، اما جب آتا ہے تو اس کے ساتھ نون مشدد کا آنا تقریباً لازم ہوتا ہے. اما تذهبن الى مکہ، تو اما آیا تو تذهبو کے ساتھ نون مشدد جو ہے یہ تقریباً ضرورت. اما تذهبن الى مکہ اذهب معک. یعنی اگر تم لازمن جاؤ گے مکہ تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، یہ شرط، اگر تو جائے گا تو پھر میں بھی جاؤں گا. تو اما تذهبن الى مکہ اذهب معک. قرآن مجید نے کہیں کہا اما، غالباً یہ سورہ بنی اسرائیل کے الفاظ ہیں، اما حافظ صاحب کو یاد آئے جی، یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما کیا نہ کہو افن ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. لیکن یہ اما کیا تھا؟ یہ شرط کے لیے تھا، ان پلس ما تھا. تو آپ نے کہا کہ یہ نون جو تھا یہ تقریباً آپ کہہ رہے ہیں کہ 99.9% اس کو آنا ہی چاہیے تھا. اما یبلغن، جب پہنچیں وہ، جب پہنچے اندکل کبر احدہما، تمہارے پاس بڑھاپے کو، احدو فاعل اس کا، احدہما ان دو میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، تو اس کو کیا کرنا؟ یہ لا کون سا ہے؟ یہ لا ناہیہ کا ہے. اس نے تقولو کو تقل کر دیا. فلا تقل لہما، مت کہنا اس وقت ان کو افن، اف تک، ولا تنہرہما، اور ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا ان دونوں کی. کیا کرنا؟ وقل لہما قولا کریما، اس وقت تو ان کے ساتھ نرم انداز سے عزت والی گفتگو جو ہے وہ کرنا ان کے ساتھ. تو یہ اس صورت میں یہ تقریباً مینڈیٹری ہے. یعنی تینوں کنڈیشن نے پڑھی کہ آپشنل ہے، مینڈیٹری ہے اور نیئر ٹو مینڈیٹری ہے. چوتھی چیز یہ نون ثقیلہ کے حوالے سے اتنا ہی تھا. اب
آئیے آگے جگہ بل احیاء ولکن لا تشعرون. تو یہ بل احیاء جو ہے یہ محذوف ہے, یہ مبتدا ہے اور یہ عام طور پہ محذوف ہوتا ہے. یعنی اصل میں کیا تھا, بل ہم احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. یہ بل بلکہ کے معنی میں آتا ہے. یہ بل جب جملے کے شروع میں آتا ہے تو یہ حرف الابتدائی کہلاتا ہے. جب یہ جملے کے شروع میں آتا ہے تو حرف الابتدائی کہلاتا ہے, انٹروڈکٹری پارٹیکل. اور یہ دو میں سے کوئی ایک سچویشن کریٹ کرنے کے لیے آتا ہے. نمبر 1, الابتال او الانتقال, یعنی اس سے پیچھے جو بات ہو رہی ہے یا تو ساری بات کو رد کر دیتا ہے. تم سمجھ رہے ہو مردہ ہیں, پچھلی ساری بات رد کی. بل ہم احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. جیسے آتا ہے نا ولا ابطال کا جملہ لکھو, ولا تحسبن الذین قتلوا, دیکھیے یہ بھی تحسبن, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون, عند ربہم یرزقون. اس جملے میں یہ جو بل ہے یہ بل ابطال کے لیے ہے. جملے میں پہلے سے جو آئیڈیا چل رہا ہے اس آئیڈیا کو باطل کر دیا, اس کی نفی کر دی. آئیڈیا کیا تھا, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, مت سمجھنا تم ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کر دیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں, کیا امواتن, کہ وہ مردہ ہیں. بلکہ وہ کیا ہیں, ہم احیاء, وہ تو زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون, وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. الانتقال جو ہے ٹرانزیشن فرام ون آئیڈیا ٹو اندر آئیڈیا, جبکہ وداؤٹ کینسلنگ فرسٹ, اس میں تو ہم نے کینسل کر دیا پہلے سارے کو, اس میں انتقال ہو رہا ہے. آپ ٹرانزٹ فیز میں پہلی فیز سے دوسری فیز میں شفٹ ہو رہے ہیں, لیکن پہلے فیز کی نفی نہیں کر رہے, ختم نہیں کر رہے آپ اس کو. آپ کہتے ہیں ابراہیم کسلانو, بل ہوا محمل, ہوا محمل. ابراہیم و کسلان, ابراہیم لیزی ہے. ساتھی آپ کہتے ہیں بل ہوا محمل, نہیں بلکہ وہ نیگلیجنٹ ہے, یعنی کیئر لیس ہے. تو کیئر لیس ہونا ظاہر لیزی ہونا کی بات ہے. تو یہ آپ اس آئیڈیا سے دوسرے آئیڈیا کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں, لیکن پہلے کی نفی نہیں کر رہے آپ. قرآن مجید کہیں کہتے ہیں نا فلما رأوہا,
قالوا انا لضالون. بل نحن محرومون. غالباً سورہ نون والقلم یا سورہ الحاقہ میں وہ جو باغ والوں کے ساتھ ہے نا کہ وہ باغ والے جب ان کا والد فوت ہو جاتا ہے اور وہ پلان کرتے ہیں کہ ابا جی تو سادہ سے تھے، اب ہم کسی کو کوئی چیز نہیں دیں گے اپنے باغ کی فصلوں میں سے، تو وہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ اجڑ چکا تھا. تو انہوں نے کہا فلما رأوہا، جب انہوں نے دیکھا اس کو یعنی اپنے باغ کو، قالو تو کہنے لگے انا لضالون، لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں. یہ ایک آئیڈیا بھی چل رہا تھا ڈسکشن میں ساتھ کا بل نحن محرومون، راستہ نہیں بھولے بلکہ لگتا ہے ہم محروم کر دیے گئے ہیں، چھن گیا ہم سے وہ سب کچھ باقی نہیں رہا. بل نحن محرومون. الحمدللہ لیسن نمبر 33 کے کانسیپٹس مکمل ہو گئے.